بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگرس. ناظرین، غیر ملکی سفارت خانوں سے 350 گاڑیاں خریدے جانے کا یہ ایک اور فراڈ سکینڈل ہے. یعنی 350 گاڑیاں غیر ملکی سفارت خانوں سے خریدی گئی، لیکن ان کا جو ٹیکس ادا ہونا تھا وہ نہیں ہوا، جس سے قومی خزانے کو مجموعی طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ 15 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. اب 15 ارب روپے کا قومی خزانے کو تو نقصان ہوا ہے، تو جنہوں نے یہ لگژری گاڑیاں خریدی ہیں تو انہوں نے کسی نہ کسی کی جیب میں کچھ نہ کچھ تو ڈالا ہے نا. جس طرح کے وفاقی دارالحکومت میں شراب خانے تو کھلے ہوئے ہیں، 4 شراب خانوں کے پاس تو لیگل ان کے پاس پرمٹ ہے، اور باقی یہاں پہ 100 سے زیادہ شراب خانے کھلے ہوئے ہیں، وہ مقامی پولیس کو بھتہ دیتے ہیں. اب یہ جو 350 گاڑیاں، 350 گاڑیاں لگژری گاڑیاں مختلف سفارت خانوں کی فروخت ہوئی ہیں. اب سفارت خانے تو اس کے ذمہ دار نہیں ہے، یہ تو ہمارے جو ایف بی آر ہے یا ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے، ان کا کام تھا کہ ان گاڑیوں کی رجسٹریشن سے پہلے قومی خزانے میں جو ٹیکس ہے اس کی ریکوری کو یقینی بنایا جاتا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سارے کے سارے سہولت کار ہیں. غریب آدمی پس رہا ہے، عام آدمی، تنخواہ دار آدمی پس رہا ہے، سارے ٹیکس بھی برداشت کرتا ہے. اور جو ٹیکس لگتے ہیں، چونکہ ایک سرکاری ملازم جو ہے اس کا پتہ ہوتا ہے ایف بی آر کو، اس سے تو کاٹ لیا جاتا ہے. لیکن جو مافیا ہے اس کا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون کے، بلکہ اس کے تو یہ سہولت کار ہیں، اس کے تو یہ خدمت گار ہیں، اس کے لیے تو ہر طرح کی سہولت میسر ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ فیس لیس سسٹم کے علاوہ جو آکشن شدہ جو گاڑیاں تھیں، جو نان کسٹم پیڈ پکڑی گئی گاڑیاں تھیں، ان کی جو آئی ڈیز تھیں وہ بھی چوری ہیں، اس پہ بھی بے شمار. اب اس کے اوپر ٹھپ کر دیا. ایک بڑی انکوائری بنائی، کمیٹی بنائی، اس کا نوٹیفیکیشن ہوا. اب کوئی پتہ نہیں ہے معاملہ کدھر ہے. 1-2 گرفتاری چھوٹے لیول کی ہوئی تھی، ایک بڑے لیول کی، ایک چھوٹے لیول کی گرفتاری ہوئی تھی. پھر معاملہ پتہ نہیں کدھر چلا گیا. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب مسعود چودھری صاحب. انہوں نے اس پہ مکمل تحقیقات کی ہیں کہ یہ 350 گاڑیوں کا سکینڈل جو ہے وہ کس طریقے سے ہوا ہے، کس طریقے سے جونکوں نے جو ہے وہ نوچا ہے قومی خزانے کو، خون پیا ہے. السلام علیکم چودھری صاحب. وعلیکم السلام سر. چودھری صاحب، یہ 350 گاڑیاں اس وقت لوگ گل چھرے اڑا رہے ہیں. جی ہاں. کئی سیاستدان اپنی کمپین بھی انہوں نے شروع کر رکھی ہوگی حلقے میں. ہلکے کے عوام تو متاثر ہو جاتے ہیں نا گاڑیوں سے. ظاہر ہے کہ باثر لوگ ہی ہوتے ہیں یا بیوروکریٹ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں جس کے پاس جتنی طاقت ہوتی ہے اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی 2 نمبر طریقے سے آ جاتی ہے. لیکن اس کا سارا بوجھ عوام اٹھاتی ہے. بالکل ایسے. یہ کیا 350 گاڑیاں قومی یہ سفارت خانوں سے فروخت ہوئی، تو اس میں واردات ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ایف بی آر کی کس طریقے سے ہے؟ ایک جارڈن ایمبیسی کے سفارتی عملے کے نام پر ایک گاڑی منگوائی گئی تھی. اچھا. وہ گاڑی پکڑی گئی. اچھا. غلطی سے کسی جگہ پہ کوئی چیک کرتے ہوئے راستے میں انہوں نے روک لی، پکڑ لی. اس کے بعد یہ ہوا کہ معاملہ جو ہے وہ ایف بی آر کلیکٹریٹ کسٹم کو انہوں نے، ایف بی آر نے کہا کہ جی اس کی جو ہے وہ ہمیں بتایا جائے کہ پچھلے 8 سال میں کتنی گاڑیاں جو ہیں وہ آپ نے آگے پیچھے ہوئی ہیں، کدھر ہیں، کہاں ہیں، کیا حساب کتاب ہے، وہ ہمیں بتایا جائے. اس کے بعد جب تحقیقات ہوئی تو کلیکٹریٹ کسٹم نے مانا کہ جی ہمارے پاس 40 گاڑیوں کا ریکارڈ موجود ہے کہ یہ جو 40 گاڑیاں جو ہیں یہ ایک بنتا ہے لیٹر آف سیلز اینڈ پرچیز. اب لیٹر آف سیلز اینڈ پرچیز بنتا ہے 3 ماہ کے لیے. یعنی ایک سفارت خار جب ملک سے باہر جا رہا ہے واپس، وہ اپنی گاڑی بیچتا ہے تو وہ بیچنے کے بعد جو خریدار ہوتا ہے اس کو ایک 3 مہینے کا لیٹر بنا کے دے دیا جاتا ہے کہ جی، اور یہ فورن آفس کی اجازت سے بنتا ہے. اب اس پہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس ادا کیے بغیر گاڑی جو ہے وہ ایکسائز سے جعلی لیٹر ایک بنوایا جاتا ہے، اس لیٹر کے اوپر وہ گاڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے. صحیح. اب یہ ہوا کہ جب یہ 40 گاڑیاں ہیں تو انہوں نے کہا جی لیٹر آف سیلز اینڈ پرچیز جاری ہوئے ہیں، تو اب یہ جو 40 گاڑیاں ہیں ان کا کوئی کیلکولیشن دیں. یہ ٹوٹل جو ہے 350 گاڑیاں نکلی ساری 8 سال کے اندر. یہ 15 ارب روپے کا جو ہے وہ ٹیکس کی چوری ہے. اس پر کلیکٹریٹ کسٹم نے جواب دیا کہ ابھی تک ایک بھی گاڑی جو ہے وہ پکڑی نہیں گئی ہے. انہوں نے کہا جس گاڑی کی وجہ سے یہ کیس کھلا ہے اس کا تو مان لیں. انہوں نے کہا اچھا چلیں مانتے ہیں، کرتے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، دکڑ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ اتفاقاً کوئی 2 لوگ جو بے وقوف تھے شاید، اس نظام میں بھی اتنے طاقتور لوگوں میں 350 طاقتوروں میں کچھ چند ایک کم طاقتور بھی ہے نا، انہوں نے کہا یار کہیں گاڑی نہ پکڑی جائے تو مہربانی کرتے ہیں کہ اپنا ٹیکس کلیئر کرا لیتے ہیں. وہ چلے گئے کلیکٹریٹ کسٹم اسلام آباد کے پاس اور انہوں نے جا کے کہا کہ جناب ہم نے اپنی جو گاڑی ہے اس کا ٹیکس کلیئر کروانا ہے.
اب جب وہ گئے کلیکٹریٹ کے پاس تو انہوں نے کہا او ہو ٹائم تو نکل گیا, آپ تو ٹیکس کلیئر ہی نہیں کر سکتے. گاڑیاں پکڑ لیں, گاڑیاں پکڑی ہیں, FBI کے کھاتے میں ڈالی, فائل کلوز کروائی. انہوں نے کہا دیکھیں جی ہم نے یہ 2 گاڑیاں پکڑ کے آپ کو بتا دی ہیں, باقی ڈھونڈ رہے ہیں. ان پہ بھی کوئی جھولے لے رہا ہوگا, ان پہ بھی کوئی جھولے لے رہا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, اب یہ جو طاقتوروں کا سارا معاملہ ہے, اس میں دیکھیں سفارتی عملے کا نام انوالو ہے. اکثر ایسا عملہ ہے سفارتی جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے نام پر گاڑیاں آئی ہوئی ہیں. یہ سٹوری ہم نے پہلے بھی کی تھی ایک مرتبہ. سفارتی عملے کو نہیں پتا, لیکن سفارتی عملے کے نام کے اوپر گاڑی آئی ہوئی ہے, اور گاڑی آ کے لیٹر بن کے, فورن آفس کا لیٹر بن کے, اس کے اوپر ٹیکس کا جو کسٹم کا یعنی ایکسائز کا جو لیٹر ہے وہ بن کے, سارا کچھ کر کے, ساری فائل کمپلیٹ کر کے, بظاہر جو ہے وہ گاڑی چل رہی ہے, استعمال ہو رہی ہے. اور بہت سی جگہوں کے اوپر ایسے ایسے لوپ ہولز ہیں جان بوجھ کے رکھے ہوئے, کرپشن کا گھر ہے جس کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. نہیں, یہ 350 گاڑیاں جو ہیں جی, اچھا کچھ لوگ جو ہیں وہ سفارت خانوں کے ساتھ مل کے ان گاڑیوں کو مثلاً جی, کوئی چھوٹے موٹے ان کو بھی تو اجازت ہوتی ہے جی ہاں بالکل, کہ گاڑی باہر سے منگوا لی. آج کل آپ کو پتہ ہے اخبار میں اتنا بڑا بڑا اشتہار آ رہا ہے کہ جی وہ جو گاڑیاں ہیں سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں استعمال کرنا ملک کی معیشت کے لیے بیڑا غرق کرنے کے مترادف ہے. یار ایک طرف لاکھوں روپے کے آپ اشتہار چھاپ رہے ہیں اور دوسری طرف واردات کی آپ اجازت دے رہے ہیں. چلیں آپ اشتہار چھاپیں, یہ 350 جو 15 ارب روپیہ جو ڈوبا ہے اس کی ریکوری کس نے کرنی؟ ریکوری تو بہت دور کی بات ہے. یہ تو گاڑیاں سیدھی سی یہ دیکھیں ہمارے سسٹم میں چل رہی ہیں نا, پاکستان کے اندر چل رہی ہیں یہ گاڑیاں, استعمال ہو رہی ہیں. گاڑیاں پکڑیں, خود ہی کسٹم جو بھی ہوگا جس کا جہاں جو معاملہ ہے وہ آئے گا, کلیئر کروائے گا اپنے آپ کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان طاقتوروں کے اوپر ہاتھ ڈالے کون؟ مسئلہ یہاں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ چونکہ سفارتی عملہ, سفارتکار, اس کے علاوہ ہمارا جو کلیکٹریٹ کسٹم اسلام آباد ہو یا دیگر ہو پورے ملک کے اندر, وہ سب ہی اس سسٹم میں, اس نظام میں نہائے دھوئے ہوئے لوگ ہیں. ہر کوئی اپنے حساب کتاب سے سب کچھ کر رہا ہے. میں نے اور آپ نے دینا ہے ٹیکس, ہم نے دینا ہے, اور عیاشی جو ہے وہ ساری انہوں نے کرنی ہے جنہوں نے اس نظام کو. یہ باقاعدہ ایک دھندا ہے جی, گاڑیاں جو ہے نا, جی بالکل ایسے سفارت خانوں کے ذریعے منگوانے کا. شراب بھی ایک دھندا ہے, شراب بھی, گاڑیاں بھی, الیکٹرانکس کا سامان منگوانے کا, فرنیچر منگوانے کا, باقاعدہ ایک دھندا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, دھندا ہے پر گندا ہے, لیکن کر سارے رہے ہیں یہاں پہ سارے کر. اچھا کسٹم والوں کو پتا ہے جی ہاں کہ کون کر رہا ہے, بالکل ایسے. اچھا میرے پاس ثبوت موجود ہیں, کسٹم والے ان کے سہولت کار ہیں, بالکل ایسے. اور ہماری جو وزارت خارجہ ہے یہ بھی سہولت کار ہے. اب جو ہی وہ کنٹینر آتا ہے نا, کسٹم والوں کو پتا ہوتا ہے کہ منرل واٹر کی بوتلوں کے پیچھے کیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کسٹم والوں کو پتا ہے جو 16ویں گریڈ کے لیول کا یا نیچے کا عملہ ہے نا, اس کا لائف سٹائل بادشاہوں شہنشاہوں جیسا ہے. توبہ. اور اگر آپ اس کا لائف سٹائل دیکھیں, ان کا لائف سٹائل, اب لوگ, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ ویڈیوز کرتے ہیں, خبر کرتے ہیں, لوگ خود ہی چیزیں ڈال دیتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا لوگ کرتے تھے. اب اگلی بات آپ کو بتاتا ہوں, جو افسران ہیں کسٹم کے, وہ خود اپنی ویڈیو لگاتے ہیں شاہانہ لائف سٹائل کی, خود لگاتے ہیں. دلیر ہو گئے نا, دلیر, اور انہیں پتا ہے کسی نے کون سا پوچھنا ہے, مالے مفت دلے بے رحم موج لگی ہوئی ہے مکمل, اور خود منہ سے کہتے ہیں کہ جناب آپ کو جو چاہیے ہمارے ساتھ ڈیل طے کریں, معاملہ طے کریں, راستہ ہم آپ کو بتائیں گے. یہ جو راستہ ہے, یہ جو راستہ ابھی کھلا ہوا راستہ ہے کہ جی گاڑی جو ہے وہ اس کے فورن آفس, فورن منسٹری کے انڈر, فورن آفس کے اندر فورن لوگوں کے نام پر آئی, چلی, بکی, استعمال ہوئی, پھر آگے چل رہی ہے, آگے بک رہی ہے, آگے سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ جو سارا یہ والا کاروبار ہے, یہ بھی بغیر اس کے مرضی کے یا سہولت کاری کے ہو سکتا ہے. اچھا یہ جو ڈاکومنٹ آپ نے مجھے دکھائے ہیں, جی ہمارے پاس ساری جو دستاویزات موجود ہیں, اس کے اوپر آپ ایک لیٹر جو ہے چیئرمین FBR کو لکھیں, ایک وزیر خزانہ کو لکھیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا معیشت کی کمزوری کا درد یہی ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کمزور ہے. کبھی اشتہاروں کے ذریعے بتاتے ہیں, کبھی پریس کانفرنس کر کے بتاتے ہیں کہ معیشت کو ہم نے بڑا سنبھالا دیا ہے. تو یہ ذرا ایک لیٹر لکھیں کہ جی یہ 350 گاڑیوں کی مد میں 15 ارب روپے جو لوگ کھا گئے ہیں, وہ کس کی پھوپھی کے پتر تھے, کس کے مامے کے پتر تھے, کس کے چاچے کے پتر تھے, کس کے مسیر تھے. وہ یہ ذرا دیکھیں, پوچھنے میں کیا حرج ہے, وہ جواب نہیں دیں گے نا, ہم تو ایک پروگرام اور کریں گے نا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے, ہم کر دیں گے. اور دیکھیں وہ زیادہ سے زیادہ یہی بتائیں گے. ویسے ناظرین کے لیے میں بتا دیتا ہوں, ویسے ہمیں پتہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ یہی بتائیں گے, دیکھیں جی کر تو رہے ہیں نا جی,
ہم پکڑ تو رہے ہیں نا جی, ڈھونڈ رہے ہیں, وہ ہمارا کام نہیں ہے, وہ ایکسائز کا کام ہے, وہ انہوں نے پکڑنا ہے, کلیکٹریٹ کسٹم جو ہے اس نے پکڑنا ہے, تو یوں کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں, اس طرح کر رہے ہیں تو اس طرح کر رہے ہیں. واجبی سا جواب ہے. 2 سال چل جائیں گی یہ بات, اور 8 سال پہلے گزر گئے ہیں, مزید بھی گزر جائیں گے. 350 گاڑیوں والا جو معاملہ ہے نا, یہ وہی ہے نا کسی سردار کے لطیفے والا. جی جی, وہ میلہ لگا ہوا تھا نا, لوگ جا رہے تھے اندر بغیر ٹکٹ کے, کہ وہ سردار بیچارہ سادہ تھا, اس نے کہا کہ جی میں بھی چلا جاؤں. تو اس نے وہ جو ٹکٹ چیک کر بیٹھا, انہوں نے کہا اندر گیا تو ڈنڈا پھیروں. انہوں نے کہا جی باقی تو جا رہے ہیں. انہوں نے کہا باقی نے پوچھا ساڑھے تو 350 جو میں سے دو جو گئے ہیں پوچھنے, ہاں جی, کہ ہم ان کی گاڑیاں پکڑے, انہوں نے کہا باقی نے کچھ ساڑھے کو پوچھا, تو پوچھنا ہے گاڑیاں دے دو. اسی طرح جو جائے گا وہ پکڑا جاتا جائے گا, اور اب کوئی جائے گا ہی نہیں. ظاہر ہے انہوں نے بتا دیا کہ ادھر کدھر آ گئے ہو, چلو شاباش. یا جن کے جو طاقتور ہیں ان کو کہا جائے گا کہ یار تھوڑا موڑا جمع کراؤ نا, یا کوئی ایسی پالیسی بن کے کل کو آ جائے گی. جب ہم زیادہ شور مچائیں گے, کوئی پالیسی بن کے آ جائے گی, کوئی ایمنیسٹی اسکیم آ جائے گی, کوئی اس طرح کا معاملہ آ جائے گا کہ اپنی گاڑیاں کلیئر کر لیں, کوئی اپنا ٹیکس کلیئر کر لیں, اپنے اثاثے ڈکلیئر کر لیں, کوئی اس طرح کی کوئی چیز ایسی آ جائے گی جس کے اندر سب آنکھ بند ہوگی نظام کی اور کام ہو جائے گا. لنگی جا. بہت شکریہ جناب مسعود چودھری صاحب. تو ناظرین, یہ 15 ارب روپے کا اور فراڈ ہے. 350 گاڑیاں, 2 بیچارے گئے تھے کہ جی ٹیکس لے لیں, ہم ٹیکس جمع کروانا چاہتے ہیں. انہوں نے بھی گاڑیاں بیچنی ہوگی, اور کئی ایک تو ایسے استاد ہیں انہوں نے آگے سے آگے 4 ہاتھ گاڑیاں یہ بک چکی ہوں گی, کیونکہ یہ پچھلے 8 سال کا ڈیٹا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اب یہ ریکوری FBR کرے گا. FBR اس کو ڈیڈ قرضے جو ہے وہ, یا ڈیڈ ریکوریز ڈکلیئر کر دیتا ہے. تو FBR دیکھ لیں کس لیول تک سہولت کاری کر رہا ہے. تو یہ تو چلیں ڈاکومنٹ آپ نے ہماری اسکرین پہ بھی دیکھے ہیں, لیٹر بھی ہم لکھ دیں گے وزیر خزانہ صاحب کو بھی, اور ہمارے راشد لنگڑیال صاحب کو بھی, اور بھی کوئی ہمارے ذہن میں آئے, بلکہ فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کو بھی لکھ دیں گے, چونکہ وہ بھی جو ملکی معیشت ہے اس کا کافی درد رکھتے ہیں. ان کو بتائیں گے کہ جناب یہ دیکھیں یہ سفارت کے خانوں کے نام پہ کتنی بڑی واردات ہوئی ہے. کیا پتہ ادھر سے کوئی ڈنڈا چلے, جس طرح NCCI والوں کے خلاف چلا ہے ڈنڈا, ادھر سے ڈنڈا نہ ہوتا تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا. ادھر سے ڈنڈا چلا ہے تو سارے کے سارے کال سینٹروں کی سہولت کار پکڑے گئے ہیں. تو ایک لیٹر ہم انشاءاللہ فیلڈ مارشل صاحب کو بھی لکھیں گے کہ میں بھی ادھر سے کوئی ڈنڈا چلے یا نہ چلے, یا ڈنڈا دکھائی دیا جائے اور کام ہو جائے. شمشاد مانگٹ اور مسعود چودھری صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.